تو ان کی شخصیت کی جو بنیادی خوبیاں تھیں وہ معاشرے عرب کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی شخصیت کا جوہر جس سے لوگ واقف تھے، اس کے پیش نظر یہ خواہش بھی لوگوں کے دلوں میں تھی کہ عمر اسلام لائیں تو اسلام کو تقویت ملے، عمر جیسا شخص اسلام لائے تو اسلام کو فائدہ ہو، تقویت ملے، اور ہمیں قوت بازو ملے، ہمیں تائید ملے۔ تو وہ پھر جب اسلام لائے تو لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، وہ اپنی اس تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، وہ اپنی اس غالب آنے والی شخصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب حضور کی بارگاہ میں توق غلامی اپنے گلے میں ڈال لیا تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ غلبہ حق میں بدل گیا، پھر دیکھا کہ وہ زور، وہ طاقت، وہ قوت بازو کس طرح اسلام کے لیے وقف ہو گیا۔ اہل زمین کو بھی بڑی مسرت حاصل ہوئی، خوشی ہوئی، امیدیں زندہ ہوئیں اور بڑھی، اور اہل آسمان بھی خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے۔ آپ کا اسلام لانا نہ صرف اہل زمین کے لیے باعث فرحت و انبساط تھا بلکہ اہل آسمان کے لیے بھی باعث مسرت و شادمانی تھا۔ ادھر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، زمین پہ نعرے گونجے جس سے دشت و جبل سب گونج اٹھے، مسلمانوں کے چہرے کھل اٹھے، اور ادھر جبرائیل اسی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جتنے کہ اہل زمین عمر کے اسلام پر خوش ہیں اتنا ہی اہل آسمان بھی خوش ہیں۔ استبشر الملائکۃ باسلام عمر، آج ملائکہ بشارت دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ عمر مسلمان ہو گئے، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک حدیث میں آیا لقد فرح اہل السماء باسلام عمر، آج اہل آسمان جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں حضرت عمر کے اسلام کی۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام، اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی وہ غیرت حق کا اظہار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں، ہم چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم جا کے کعبے میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ گویا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اور دعا کے وہ الفاظ جو ہیں وہ اب دنیا کی آنکھوں کے سامنے نقش ہوتے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ نے حضرت عمر کے لیے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت اور غلبہ عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما۔ تو وہ غلبے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کہیں فرمایا تھا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما، اسلام کی مدد فرما۔ حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے وہ تائید شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کل 39 آدمی مسلمان ہوئے تھے آپ کے ایمان لانے سے پہلے، اور جب آپ نے ایمان قبول کیا تو کل 40 کا عدد مکمل ہو گیا۔ اور پھر وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہ آیت بھی بڑے خاص موقع پہ نازل ہوئی اور اس کی معنویت براہ راست اشارہ کر رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہمیت پر، اور وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، حسبک اللہ، اور کون کافی ہے؟ اور یہ جو آپ کے متبع ہوئے ہیں مومن، جو آپ پر ایمان لائے، یہ کافی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، تو گویا اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ اسلام کے لیے ایک ستون تیار ہو گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا رفیق اور ایک ایسا ساتھی مل گیا ہے جو حضور کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کال لائے گا اور اس کے ذریعے سے رسول پاک کے دین کو بڑی مدد اور غلبہ حاصل ہوگا. چنانچہ یہ تھے حضرت عمر، ان کے اسلام میں داخل ہونے کی شان. اور جب آپ ایمان لے آئے تو عالم کفر کا دل دہل کے رہ گیا، ایوان آئے کفر پہ زلزلہ طاری ہو گیا، وہ مایوسی کے بادل چھا گئے. ابو جہل، ابو لہب جو اس سے پہلے بہت زیادہ زور آزمائی کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ کفار قریش اس طرح کی سختی سے پیش آتے، اہل اسلام نے یہ بات بیان کی کہ حضرت عمر کے ایمان لے آنے کے بعد پھر ہم بھی اس قابل ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ ان کی سختیوں کا اور ان کی مخالفتوں کا جواب دینے لگے. پھر ہم حساب برابر کرنے لگے. اس سے پہلے تک وہ ہمیں مارتے پیٹتے مگر ہم کچھ نہیں کر پاتے تھے، صرف مار کھاتے تھے. مگر حضرت عمر کی ایمان لانے کے بعد پھر ہم بھی دو دو ہاتھ ہونا شروع ہو گئے اور ہم نے بھی جواب دیا. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب، ان کی ہیبت.